اچھا جی، اب ہم سب سے پہلا جو سیگمنٹ ہے ہمارا، ایرانی جو صدر ہیں مسعود پشکیان، پاکستان کا اہم دورہ کر کے وطن واپس وہ لوٹ گئے ہیں اور اہم دورے میں صدر وزیر اعظم سے ملاقاتیں پہلی دفعہ آئے ہیں جی، یعنی جب وہ پریزیڈنٹ بنے تب سے وہ پہلی دفعہ آئے ہیں۔ دفاعی تعاون پر بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق یہ ان کا بطور ایرانی صدر پہلا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، سرکاری دورہ ہے جس کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اور روانگی سے پہلے ایرانی صدر نے تہران میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاک ایران تجارت کا حجم $10 ارب تک ہم بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اس دورے سے یہ بھی بات نکل کر سامنے آئی ہے۔ تو اس دورے کی اہمیت کیا ہے، اس پر ہم ذرا بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جوہر سلیم صاحب نے، جو کہ فارمر ڈپلومیٹ ہے اور بڑا ان کا تجربہ ہے، ملکوں کے تعلقات کس طرح چلتے ہیں اور بائیلیٹرل ایشوز کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے، سب وہ جانتے ہیں۔ میں اپنے والے سوال پوچھوں جو میرے اپنے والے پوچھیں، ذہن بالکل ہاں، میں بالکل ہے نا، اپنے والے ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پر۔ سے کوئی تعلق نہیں ایسی ہے۔ جی پوچھیں، ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جوہر صاحب۔ جی پلیزر جی گڈ مارننگ سر۔ میں نے کہا ذرا تھوڑا سادہ سے سوال بھی پوچھوں، شاید اس میں ایک دو چیزیں آپ کو کریکٹ بھی آپ کر دیجیے گا، لیکن یہ کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے ان کی زیادہ جو ہے رجحان بھارت کی طرف تھا، اب سڈن جو ایک دم پاکستان کی طرف اتنا شدید رجحان بڑھا ہے اور ٹریڈ ہو رہا ہے، یہ اس کی کیا وجہ ہے اور یہ وزٹ؟ دیکھیں جی، ٹریڈ تو خیر خاصے سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن دونوں ملکوں کے جو ہے جو کوشش ہے دونوں ملکوں کی وہ یہ ہے کہ یہ ٹریڈ کافی زیادہ بڑھے۔ $10 ارب کا ایک ٹارگٹ مقرر کیا گیا تھا، اور یہ ابراہیم رئیسی جو پچھلے صدر تھے جو جاں بحق ہوئے ایک طیارے کے حادثے میں، جب انہوں نے دورہ کیا تھا پاکستان کا کچھ عرصہ قبل، تو اس میں بھی یہ طے کیا گیا تھا۔ اب انڈیا کے ساتھ بالکل آپ نے صحیح کہا، ان کے تعلقات خاصے نزدیکی تھے، لیکن اس میں تھوڑا سا اب یہ تبدیلی تھوڑی سی یہ آئی ہے کہ جب یہ اسرائیل اور ایران کا کانفلکٹ ہوا تو اس میں جس طرح کا کردار ہندوستان نے ادا کیا، اس میں بہت سارے شکوک و شبہات تھے۔ ایک تو وہاں پہ جو انٹیلیجنس رپورٹس جو اسرائیل کو ملی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی بہت زیادہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ان سی ہے اس کو ٹیک آؤٹ کیا تھا، تو اس میں بھی کوئی انڈین انٹیلیجنس کی انوالومنٹ ملی تھی، اور پھر کوئی ایسی سپورٹ بھی نہیں کی انہوں نے جس طرح پاکستان نے بالکل واضح طور پہ ایران کی جو ہے نا علاقائی سالمیت کی، ان کی خود مختاری کی اور ان کے اسٹرائک کی کہ وہ ایک نیوکلیئر جو ہے نا پرامن نیوکلیئر پروگرام جو ہے اپنا جاری رکھ سکیں۔ دو ٹوک حمایت کی، بے شک وہ یونائٹڈ نیشنز میں یا اور دوسرے جو بھی اہم عالمی ادارے ہیں وہاں پہ، اور اپنی اسٹیٹمنٹس کے ذریعے بھی، تو ایران میں اس کو بہت ہی اپریشیٹ کیا گیا۔ ان کی پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا بلکہ پاکستان کے حق میں باتیں ہوئیں۔ تو اس کے بعد سے ایران کے جو ہے نا یہ واضح ہوا ہے وہاں پہ ان کی لیڈرشپ کے ذہن میں کہ ہندوستان ایک ان ریلائبل پارٹنر ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ریلائبل دوست ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یہ وزٹ اب ہو رہی ہے، اور اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے ٹریڈ کو بڑھائیں، آپس میں انویسٹمنٹ کو بڑھائیں، اور بہت سے ایسے شعبے ہیں جس میں تعاون کو مزید فروغ دیا جائے۔ اس میں تھوڑی سی بہت ساری اپرچونٹیز بھی ہیں، کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ چیلنجز یہ ہیں کہ ایران، جیسے آپ جانتے ہیں، سینکشنز ان پہ لگی ہیں امریکہ کی اور بھی، تو خیر اس میں امید کی کرن یہ ہے کہ ایران ابھی بھی چاہتا ہے کہ وہ جو نیوکلیئر ان کا مسئلہ ہے اس کو حل کرے وہ پرامن مذاکرات کے ذریعے۔ تو اگر وہ انشاءاللہ حل ہو جاتا ہے تو اس سے بہت سے راستے کھلیں گے پاکستان کے اور ایران کے، جو کیونکہ اقتصادی شعبوں میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے دونوں ملکوں میں۔ ایران دنیا کی ان 3 بڑے ملکوں میں شامل ہے جس میں سب سے زیادہ آئل اور گیس کے ذخائر ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے شعبوں میں ایران خاصا جو ہے انڈیجنسلی بہت ترقی کی ہے۔ سر مجھے ایک چیز جی مجھے یہ چیز بتائیے گا، ایک تو پاک ایران گیس پائپ لائن بھی ہے اور پیٹرول، مجھے بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فیکٹر ہے اس میں کہیں نہ کہیں وہ انڈرسٹینڈ، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا تھوڑی ٹینٹیٹیو اپروچ ہماری رہتی ہے، اور خاص طور پہ جب ایک ایسی جنگ ہو جائے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے، اسرائیل کا ساتھ کون دے رہا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ کر ایران کے بارے میں جو ہمارے بیانات آ رہے ہیں بڑے ڈیرنگ سے بھی لگ رہے ہیں وہ کسی ہمیں جب ہم سنتے ہیں نا، تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ورلڈ آرڈر کچھ چینج ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اتنا سپورٹ میں آ گئے ہیں؟ آپ کیسے انالائز کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، ایک تو خیر امریکہ میں اس چیز کی ریکگنیشن بڑی ہے کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے اس خطے میں، خصوصاً یہ انڈیا کے ساتھ جو ابھی کانفلکٹ ہوا اور اس میں جس طرح سے پاکستان نے ہندوستان کی جارحیت کا جواب دیا، تو اس سے ان کی جو ہے نا ایک تو ہندوستان تھوڑا ایکسپوز ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے مغرب کے ممالک اور امریکہ بھی کہ وہ جو چائنا کے خلاف ان کی کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہے اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گا۔
لیکن وہ ان کا جو ہے نا کہ کیپیسٹی جو ہے بہت زیادہ ایکسپوز ہوئی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ہندوستان جو اسٹریٹجک آٹونومی کے نام پہ ایک ڈبل گیم کھیلتا رہا ہے, جسے کہتے ہیں نا رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈز, تو اس قسم کی پالیسی وہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ ادھر سے بھی فائدہ اٹھا لیا, ادھر سے بھی فائدہ اٹھا لیا, اور دونوں کو چکر دیتا رہا, دونوں کیمپس کو. تو وہ اب جو ہے نا کچھ ایکسپوز ہو گیا. تو پاکستان کی جو اہمیت ہے اب وہ زیادہ جب واضح سامنے آئی ہے, تو اس میں امریکہ نے بالکل یہ انڈرسٹینڈنگ ہے امریکہ میں کہ پاکستان کے لیے چین سے تعلقات بہت ہی ضروری اور بہت اہم ہیں. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے لیے اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں جس طرح ایران ہے, افغانستان ہے, ان سے بھی نزدیکی اور پرامن اور دوستانہ تعلقات ضروری ہیں. جی تو سر, ہمارے کس طرح کے کانٹریکٹس ہو رہے ہیں ایران کے ساتھ, وہ کن چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں انویسٹ کرنے میں, ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو خیر انرجی کا شعبہ ہے جس طرح ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے جو بہت عرصے سے التوا کا شکار ہے, اور اس میں بہت ہی بڑا منصوبہ ہے, اور اس سے پاکستان کی جو انرجی مارکیٹ ہے اس میں ایک نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہے وہ آلریڈی بھی $1 بلین سے زیادہ ہے, لیکن اس میں بہت ہی زیادہ, کیونکہ دیکھیں ایران پہ اتنی زیادہ سینکشنز لگی ہیں, اور پھر ایران بہت ساری وہ والی چیزیں جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ نہیں, جیسا ٹیکسٹائلز ہیں مثال کے طور پر جو ہماری 90% ایکسپورٹ ہے. اب ایران ٹیکسٹائلز میں کوئی بڑا پلیئر نہیں ہے. اسی طرح جو دوسری ہماری ایکسپورٹس ہیں بہت ساری جو ہے وہ ایران میں بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے. پھر ایران جو ہے بہت ساری جو ایسی اشیاء جس میں کہ وہ کافی زیادہ صنعتی طور پہ مضبوط ہیں, اور جو کچھ ایسی جو ہے نا اجناس بھی, زرعی اجناس بھی ایسی ہیں جو پاکستان وہاں سے درآمد کر سکتا ہے. تو بہت ہی زیادہ جی بہت زیادہ. اچھا مجھے بتائیں سعودی عرب اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا, کیونکہ وہ بھی ہمارا برادر ملک ہے, اور obviously جب ایران سے تعلقات بڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک سطح پر نظریاتی طور پر وہ ایک تشویش کی لہر دوڑتی ہے, یا اس طرح سعودی عرب سے تعلقات ہوتے ہیں تو ایران بھی اس کو بڑی کڑی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس صورتحال کو کیسے اینالائز کر رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, ایک تو یہ ہوا کہ بالکل ایران اور سعودی عرب میں ایک بہت زیادہ کشیدگی رہی ہے, لیکن پھر چین نے دونوں ملکوں کی رپروشمان کروائی تھی کچھ سال قبل, تو اس کے بعد سے ہی دونوں ملکوں کی کوشش ہے وہ تو بلکہ آپس میں بھی اب تعلقات پہلے سے بہتر استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے سعودی عرب کو اب اس پہ کوئی اتنا زیادہ اعتراض جو ہے نا نہیں ہوگا. ویسے بھی دیکھیں جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں بہت ہی عام سی بات ہے کہ ایک ملک کے تعلقات دو ایسے ملکوں کے ساتھ, دونوں کے ساتھ ایکولی اچھے ہوتے ہیں جن کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے. تو بہت سے اس قسم کے, اب مثال کے یو اے ای کو دیکھ لیں, یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن یو اے ای کے ظاہر ہے سعودی کے ساتھ اور باقی عرب ملکوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں. تو اب وہ کوئی کو نہیں کہتا یو اے ای کو کہ جی آپ اسرائیل کے ساتھ کیوں تعلقات اپنے بنائے ہوئے ہیں. تو دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو یہ زیرو سم گیم نہیں ہوتی, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو دوسرے کے ساتھ بگڑ جائیں. اس میں آپ دونوں جو ہے نا ملک اگر ان کے آپس میں کوئی مسائل بھی ہیں تو دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں. اور سر وقت کی بات ہوتی ہے, بھارت پاکستان جنگ کے بعد نا وقت بدل گیا ہے, وقت کی بات ہوتی ہے, پاور نظر آ گئی ہے پاکستان کی, پوٹینشیل ماشاءاللہ دنیا کو نظر آئی ہے. سر اس میں ایک تھوڑا سا بس ایک کنسرن یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے جو تعلقات ہیں انپریڈکٹیبل ہیں, ان کا وہ جو مسئلہ ہے نیوکلیئر والا وہ ہے, وہ آگے جا کے اگر پھر گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر ہمارے اوپر پریشر نہیں آ جائے گا یہ جو کانٹریکٹس ہیں ان کو کینسل کریں, تو یہ مسئلے آ جاتے ہیں کہ جنگ اوروں کی ہے, پریشر ہم پہ آ جاتا ہے, ہمارے ہیں یہ پاس میں بھی ہوا ہے. تو ایسے کیسے سیف گارڈ کرنا, اور مجھے لگ رہا ہے اس لیے بھی ایران نا جلدی کانٹریکٹس کر رہے ہیں کہ بھی ہم اپنے کام پورے کریں, اسمارٹ موو ہے. لیکن یہ کہ کیا ایسا ہونے کا خدشہ ہے, اور پھر کیسے سیف گارڈ کریں آپ اپنے انٹرسٹ کو, کیونکہ لاس تو پھر دونوں کا, ہمارا بھی لاس ہے. اس کے لیے میں نے یہ لفظ یوز کیا تھا نا کہ اپرچونٹیز بھی بہت ہیں اور چیلنجز بھی ہیں. اچھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اور یہی آپ کی خارجہ پالیسی کی خوبصورتی ہوتی ہے, وہ ایسی متوازن ہو اور آپ اس کو اپنے اس طرح سے نیویگیٹ کریں اور اس طرح سے کیلیبریٹ کریں کہ آپ اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کریں, اور جو جب بھی اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں اس سے آپ ان کو اس طرح سے گزریں کہ اس میں آپ کے جو بیسٹ انٹرسٹ ہیں وہ نہیں. لیکن ایسا ہو سکتا ہے نہیں, بات یہ ہے کہ کیا ایسا پھر ممکن ہے یا نہیں؟ بالکل ممکن ہے کہ ساری دنیا کے ملک جو ہیں اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں ان چیلنجز سے گزرتے ہیں, اور اس میں ان کی کوشش ہوتی ہے. کئی جگہ بالکل جو ہے مشکلات ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کی جو ہے نا بہت ویل کیلیبریٹڈ پالیسیز ہوں تو پھر آپ اسے, کیونکہ دوسرے ملک بھی جو ہے وہ اس چیز کا احساس ضرور کرتے ہیں
دیکھیے اگر امریکہ ہے مثال کے طور پہ تو امریکہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ بالکل ہی ان کے سے تعلقات توڑ لیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا ہمسایہ ہے، پاکستان کے ساتھ ایک تاریخی رشتہ ہے ایران کا، تو وہ پاکستان پہ اتنا دباؤ کبھی بھی نہیں ڈالیں گے. ہاں سینکشنز کی حد تک ضرور ڈالیں گے کہ یہ ہم نے سینکشنز لگائی ہیں تو ان کو آپ جو ہے وائلیٹ نہ کریں، لیکن وہ بھی دیکھیں کہ وہ پھر امریکن سینکشنز ہوتی ہیں نا، یونائٹڈ نیشنز کی بیسڈ سینکشنز جو سی ہیں وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک بائلیٹرل سینکشنز یا ایک ملک کی سینکشنز. لیکن جو کانٹریکٹس ہو گئے نا سینکشن سے پہلے وہ پھر ہونے چاہیے، وہ آپ ان کو کینسل نہ کریں اور اس پہ پریشر نہ دیں کیونکہ نقصان بڑا ہوتا ہے. یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. بٹ کیسے سوال تھے سر؟ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. زہیب آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ نہیں بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب، آپ نے پاک ایران تعلقات میں نے زیادہ سوال تو نہیں کر دیے؟ نہیں آپ نے بہت، سوری. ارے نہیں آپ نے بہت سے کیا، میں تو یہی دیکھ رہا تھا کہ زبردست آپ کر رہی ہیں صحیح. ہاں ٹھیک باتیں جا رہی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. مطلب ماشاءاللہ استاد صاحب تعریف کر رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے. اچھا ہو گیا. اور ساری دیکھیں انہوں نے ہر پہلو پر ہمیں بتا دیا کہ بھئی سعودی عرب بھی، اور پھر آپ نے کانٹریکٹس کی بات کی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تھن لائن ہے، فائن لائن ہے جس پہ چلنا ہے. صحیح بات، خارجہ معاملات ایسے نہیں چلتے. بالکل صحیح. آپ دماغ لگائیں نا جس طرح کرنٹ افیئرس میں میں بتاؤں، وہ جو کہ کبھی نیوز دیکھتی ہی نہیں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، دیکھنا چاہتی ہی نہیں تھی کہ نہیں بھائی سنیں گے پتہ چلے گا، اگنورنس از بلس، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو. بٹ اب لگتا ہے کہ بالکل پتہ ہونا چاہیے آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کتنا ہوتا ہے یہ نا جاننا. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ صرف ڈپریشن بری خبر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج کل تو بہت ہی ماشاءاللہ گڈ نیوز ہے انٹرنیشنلی، آپ کے ملک کو لے کے، آپ کے پاسپورٹ آئی ڈی کو لے کے. تو بھائی ہمیں جانا ہے تو پھر واپس آنا ہے نا، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیا بات ہے، پاکستان زندہ باد. کیپ واچنگ، گڈ مارننگ. 14 اگست بھی آ رہے ہیں.